خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آج وہ آپ کے جسم سے نکل جائے گی۔ آج خداوند آپ کو ساری بیماریوں سے شفا دے گا۔ آج خداوند آپ کو ان ساری بیماریوں سے نکال لے گا۔ آج خداوند ہم سب سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آئیں خداوند کی آواز کو سنیں اور اس کی آواز کو پہچانیں اور اس کا زندہ کلام سنتے ہیں۔ آج کا زندہ کلام مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 51 آیت سے 58 آیت تک۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرا کلام پر عمل کرے تو وہ ابداً کبھی موت نہ دیکھے گا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہیم اور انبیاء مر گئے اور تو کہتا ہے اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو ابداً کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ وہ مر گیا اور انبیاء بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں اپنی بزرگی کروں تو میری بزرگی کچھ نہیں، مگر میری بزرگی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں پہچانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میں اسے نہیں جانتا تو میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی تمنا میں نہایت شادمان تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور نہایت خوش ہوا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، اور کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، ابراہیم کے وجود سے بیشتر میں ہوں۔ تب انہوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے ماریں، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یسوع پر ایمان رکھنے والوں، آج کی دعا سے پہلے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں اپنے ذہنوں میں رکھیں، ایک ایسے واقعہ کو اپنے ذہن میں سوچیں جس میں خداوند نے شفا دی ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھیں اور اپنے آپ کو پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پیش کریں۔ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھ لیں، کیونکہ خداوند ہمیں شفا دینے والا باپ ہے، اور یہ بات ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھائے گی۔ عزیزو، آج میں کلام مقدس سے کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ 12 برس کی وہ عورت جسے خون جاری تھا، اس کا ایمان تھا کہ اگر میں خدا کا پلہ چھو لوں، مسیح یسوع کے پوشاک کو چھو لوں تو میں شفا پاؤں گی، اور اس کے یقین نے، اس کے ایمان نے اس کو شفا بخشی۔ اور دوسرا، جو ایک نبینا فقیر رستے پر بیٹھا ہوا لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، جب اس شخص کو پتا چلا کہ یسوع جا رہا ہے تو وہ بلند آواز سے پکارنے لگا، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ تو یسوع نے اس سے کہا، خاطر جمع رکھ، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھ سکوں۔ عزیز مومنین، میرے بھائی اور بہنوں، ان واقعات میں سے کسی ایک کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے آپ کو اس شخص کی طرح یا اس عورت کی طرح اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں، تاکہ خداوند آج ہمیں شفا عطا کرنے والا خدا جو ہے، ہم پورے ایمان کے ساتھ خداوند سے شفا پائیں۔ سارے میرے ساتھ مل کر بولیں اور پورے ایمان سے، پورے بھروسے کے ساتھ یہ پڑھیں کہ اے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں
तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू रब्बुल फाज पाक खुदा है। हम तेरे गुनहगार बच्चे तेरी हजूरी में आते हैं। हम अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी तकलीफ, अपनी सारी बीमारियां तेरी हजूरी में लेके आते हैं। ऐ खुदावन, तू मुझे शफा बख्शने वाला खुदा है, तू मुझे शफा बख्श। ऐ खुदावन, तू जो शफा देने वाला है, बख्श मैं तुझसे शफा पाऊं। ऐ प्यारे खुदावन खुदा, तूने अगर तू चाहे तो मैं शफा पा सकता हूं। अगर तू मुझे शफा दे तो मैं शफा पा सकता हूं। अगर तू मुझे बचाना चाहे तो मैं बच सकता हूं। ऐ खुदावन, तू मेरा फख्र है, तू मेरी सरफराजी है, तू मेरा भरोसा है, तू मेरा ईमान है। ऐ खुदावन, तेरे सिवा कोई कदूस ही नहीं। ऐ खुदावन खुदा, तेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जिसके सामने हम अपनी फरियादों को लेके जा सकें, जिसके सामने हम अपनी दरख्वास्तें गुजार सकें। ऐ प्यारे खुदावन, तू ही हमारा पाक खुदा है, तू ही हमारा ईमान, भरोसा और यकीन है कि तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा परवरदिगार है। ऐ खुदावंद खुदा, जो ईमान में लड़खड़ाता है तू उसे संभाल लेता है। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, आज हमारी जमात में जो ईमान से लड़खड़ाए हुए हैं उनको संभाल ले, और प्यारे खुदावंद उन्हें अपनी कुव्वत से कमर बस्ता कर, और प्यारे खुदावंद खुदा अपनी कुव्वत उनके जिस्मों में डाल दे, उनको ताकत से सरफराज कर दे, ताकि प्यारे खुदावंद वो अपने ईमान में लड़खड़ाए नहीं बल्कि हमेशा तेरा शुक्र बजा लाते रहें। ऐ परवरदिगार खुदावंद, हम सारे मिलकर आज तेरा शुक्र करते हैं, आज इकट्ठे होकर तेरी हमद करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथ मिलकर आज जो इस दवा में मेरे साथ शामिल हैं, एक आवाज होकर बोलें, ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करने आए हैं। ऐ खुदावंद, आज हम तुझसे शफा हासिल करने के लिए आए हैं, क्योंकि तेरे पास अब्दी शफा है, क्योंकि प्यारे खुदावंद खुदा, तेरे खून में शफा है, तेरे नाम में शफा है, और तू शफा का सरचश्मा है। ऐ खुदावंद, हम तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आए हैं। सब मिलकर मेरे साथ एक जुबान होकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ऐ मेरी बहनों और मेरी भाइयों, ऐ खुदावंद के हजूर हम एक आवाज होकर बोलें कि ऐ खुदावंद, हम तेरे गुनाहगार बच्चे तेरी हजूरी में अपनी खताओं की माफी चाहते हैं, हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। प्यारे खुदावंद खुदा, हमारी खताओं से, हमारी सारी परेशानियों से हमें शफा अता कर दे। ऐ खुदावंद, तूने फरमाया कि मैं तुझे तंदुरुस्ती दूंगा और तेरे जख्मों से तुझे शफा दूंगा। हमारा यकीन और ईमान और भरोसा है कि प्यारे खुदावंद, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू हकीमों का हकीम है, तू शफा देने वाला बाप है। प्यारे खुदावंद, तेरे खून में शफा है, तेरे नाम में शफा है, तू यहोवा यरी है। ऐ परवरदिगार खुदावंद, तू शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देने वाला खुदा है। तूने फरमाया है कि मैं शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दूंगा, उसके सारे मंसूबों को खत्म कर दूंगा। ऐ परवरदिगार, हम तेरे हजूरी में आते हैं, क्योंकि तू शैतान के बंधनों को तोड़ने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद, तू हमारी सारी बदकारी को बख्शने वाला है और हमें शफा देता है। तो हमारी बदकारी को बख्श देता है और हमारी सारी खताओं से हमें शफा देता है। हमें हर तरह के रोग से बचा ले प्यारे खुदावंद। हम मुख्तलिफ रोगों में मुब्तला होकर तेरी हजूरी में आते हैं। ऐ परवरदिगार, हमारे सारे रोगों से हमें शफा अता कर दे। ऐ परवरदिगार, आज की इस दुआ में मौजूद जितने मेरे भाई हैं, मेरी बहनें जो मेरे साथ हैं, ऐ परवरदिगार, इनमें जो भी कोई बीमार है, यस्सु राजा, आज वो तेरे मुंह के कलाम से शफा हासिल करें। प्यारे खुदावंद, आज तो उनको छू ले, उनको प्यारे खुदावंद मसा कर दे, उन पर अपना पाक रूह अंडेल दे और उनकी सारी बीमारी से उनको शफा अता कर दे, उनको अपना उन पर रहम उंडेल दे। प्यारे खुदावंद, बख्श दे, कोई भी खाली हाथ ना लौटे। आज जो तेरे दर पे इस ईमान, यकीन और भरोसे से आए हैं कि आज तेरे दर से शफा लेके जाएंगे, प्यारे खुदावंद, तो उनकी उम्मीदों पर प्यारे खुदावंद खुदा पूरा हो जा। प्यारे खुदावंद, उनकी उम्मीदों को खाली न जाने दे, उनकी उम्मीदों को तोड़ ना दे, बल्कि प्यारे खुदावंद बख्श दे, आज वो तेरे हजूर शफा पाए, पाक रूह का मसा पाकर वापस लौटे। ऐ खुदावंद, तो हमारी खताओं के सबब से जख्मी हुआ और हमारी सलामती की खातर तुझ पर सियासत हुई, ताकि तेरे मार खाने से हम शफा पाए। ऐ खुदावंद खुदा, आज वही शफा हमें अता कर दे।
پیارے خداوند وہ شفا کا چشمہ جو کلوری کے پہاڑ پر پیارے خداوند بہہ نکلا، جو تیری پسلی سے پیارے خداوند خون اور پانی نکلا اور ہماری نجات کا وسیلہ بن گیا، آج وہی شفا وہی نجات ہمیں عطا کر دے۔ اے پروردگار، ہم تیرے بچے تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ پیارے خداوند تو ہم پر رحم فرما دے۔ اے خداوند، جہاں تک آج یہ میری آواز جا رہی ہے، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، پیارے خداوند ان کے درمیان کسی قسم کی بھی بیماری ہے، پیارے خداوند کوئی نشے کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، پیارے خداوند کو جسم کے مختلف روگوں میں ہے، جو شوگر کی بیماری میں ہے، جو جوڑوں کے درد کی بیماری میں ہے، پیارے خداوند کو جسم کے زخموں کی بیماری میں ہے، پیارے خداوند خدا جو ذہنی بیماری میں ہے، پیارے خداوند جو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، آج تیرے پاک فضل سے، تیری پاک رحمت سے وہ ساری بیماریاں دھل جائیں۔ اے پروردگار، تیرے بچے تیری حضوری میں آتے ہیں، پیارے خداوند میں ان ساری بیماریوں کو آج تیرے پاک اور مبارک نام سے جھڑک دیتا ہوں، تاکہ یہ ابھی اور اسی وقت جاتی رہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اے پروردگار، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنا پاک روح کو جیل دے، تاکہ میری یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ تیرے ہوں۔ پیارے خداوند خدا، اس دعا کے وسیلہ سے تیرے لوگوں میں، تیرے بچوں میں، تیرے بیٹوں اور بیٹیوں میں جو بھی بیماری ہے، جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، یسوع نام سے ابھی اور اسی وقت جاتی رہے، ابھی اور اسی وقت۔ اے بیماریوں، اپنے ان بچوں کی سارے جسم کی بیماریوں ختم ہو جاؤ، ان کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو، اور خداوند کے مبارک لوگوں کو ابھی اور اسی وقت آزاد کر دو۔ اے پروردگار خدا، اپنا پاک روح جیل دے اور ان سبوں کو چھو لے، ان سبوں کو مسح کر دے، تاکہ پیارے خداوند یہ تیرے فضل سے، تیری رحمت سے شفا پائیں۔ سارے میرے ساتھ مل کر بولیں، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ اے خداوند ہمیں اپنا دست راست بڑھا کر ہمیں چھو لے اور ہمیں شفا عطا کر دے، ہماری ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں پیارے خداوند تیرے نام سے جاتی رہیں، تیرے نام سے ختم ہو جائیں اور ہم شفا پائیں، اور تیرے نام کی حمد کرتے ہوئے تیری حضوری میں ہمیشہ تیرے نام کی جے جاکار کرتے رہیں۔ اے پروردگار، آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ ایک آواز ہو کر تیری حضوری میں ہیں کہ تیری پاک اور پوتر نام سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہاللویہ۔ یسوع تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو نے اپنے بچوں کو چھو لیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیماروں کی ساری بیماریاں جا رہی ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو رہی ہیں، جوڑوں کے درد دور ہو رہے ہیں، نشاور بچوں کے جو نشے میں لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، آج اسی وقت ان کی ساری نشے کی بیماری ختم ہو جائے، اور یسوع راجا وہ تیرے نام کو پکارے، تیرے نام کی گواہی دے۔ اے یسوع راجا ان کی زندگیوں سے، ان کے دلوں سے، ان کے دماغوں سے ساری پریشانیوں کو، ساری بیماریوں کو دور کر دے اور انہیں شفا عطا کر دے۔ اے پروردگار، تیرا بندہ تیرا حضور پیارے خداوند تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو تیری بارگاہ میں لے آتا ہوں، ان کو مقبول ٹھہرا، ان کو قبول کر، ان کی دعا پر اپنا کان لگا، ان کی دعا کو سن، تاکہ پیارے خداوند یہ تیرے پاک فضل سے، تیری پاک رحمت سے شفا پائے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے پیارے خداوند یہ ابداً موت سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی میرے کلام پر عمل کرتا ہے وہ ابداً کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ اے پروردگار، ہم دنیاوی طور پر جسمانی زندگی سے تو مر جائیں گے، لیکن پیارے خداوند دوسری موت سے تو ہمیں بچانے والا خدا ہے۔ اے پروردگار، تو ہمیں دوسری موت سے محفوظ کر دے۔ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہمیں ہر مشکل مصیبت، ہر بیماری سے محفوظ کر دے۔ اسی ایمان سے مانتے اور پا لیتے ہیں، مسیح یسوع کے جلالی اور قادر نام سے، آمین۔